اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین۔ علوم اسلامی کے درسوں کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ یہ دوسرا ویڈیو ہے احکام کے سبجیکٹ کے لیے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے احکام کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ احکام کے ریسورسز کیا ہیں، احکام کے منابع کیا ہیں۔ پچھلے والی ویڈیو میں ہم نے یہ جان لیا کہ انسان کے لیے ایک احکام کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ انسان جب دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں انسان کو زندگی کرنے کے لیے، وہ بھی بہنہ احسن زندگی کرنے کے لیے ایک یوزر مینول کا ہونا ضروری ہے۔ اسی یوزر مینول کا نام احکام ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ یوزر مینول کا ریسورسز کیا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ وہی لیپ ٹاپ کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا میں۔ وہ کمپنی اور وہ مینوفیکچرنگ کمپنی جب اس لیپ ٹاپ کے لیے یوزر مینول دیتی ہے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ یوزر مینول کے ریسورسز کیا ہے، کہاں سے انہوں نے اس یوزر مینول کو بنایا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ اسی مثال پہ غور کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے اس میں آپ ایک وہی یوزر مینول بنا سکتا ہے جو اس لیپ ٹاپ کے مینوفیکچرنگ میں اس کا انوالومنٹ ہو۔ وہ انجینئر، وہ الیکٹرانک انجینئر جو انوالوڈ ہو اسی لیپ ٹاپ کے مینوفیکچرنگ میں، وہ بتا سکتا ہے کہ لیپ ٹاپ کس طرح سے ورک کرتا ہے، لیپ ٹاپ کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرتا ہے، لیپ ٹاپ سے آپ کتنا زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس یوزر مینول کو کسی کامرس گریجویٹ کے حوالے کر دیں، کسی میڈیسن کے ڈاکٹر کے حوالے کر دیں، وہ کبھی لیپ ٹاپ کے یوزر مینول کو بتا نہیں سکتا۔ اگر اس کے حوالے کرتے ہوئے اگر وہ بنا بھی دیں اور اس یوزر مینول پر عمل کیا جائے تو لیپ ٹاپ بہت جلد خراب ہو جائے گا۔ ہم جو قیمت اس کی خریدنے پہ لگائے تھے، ہماری پوری قیمت اور پیسہ رائگان چلے جائے گا۔ یہ تو واضح ہے، یہ آپ اس ذہن میں رکھیں۔ تو یقیناً دیکھیے اس میں آپ کو جو انجینئر جو لیپ ٹاپ بنا رہا ہے وہ پورا جانتا ہے کہ اس کے ریسورسز الیکٹرانک کی فیلڈ میں کیا کیا ہونے چاہیے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ لیپ ٹاپ میں اسکرین ہے تو اسکرین کے دیکھیے اس میں آپ کیا خصوصیت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس لیپ ٹاپ میں مدر بورڈ ہے، وہ جانتا ہے کہ لیپ ٹاپ میں سی پی یو ہے، وہ جانتا ہے کہ اس لیپ ٹاپ میں ریم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس لیپ ٹاپ میں ہارڈ ڈسک ہے، وہ سب کی وہ کیفیت سے واقف ہے۔ تو اسی اعتبار سے ایسا یوزر مینول بنائے گا جو اتنا کمپریہنسو ہوگا، جامع ہوگا، جس سے لیپ ٹاپ کو صحیح طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے پر آپ کے سامنے یہاں پر بھی بولنا مقصود ہے کہ اب یہ احکام جو انسان کے یوزر مینول ہے، اس کے منابع کیا ہیں، اس کے ریسورسز کیا ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، دیکھیے یہاں پہ یہی یوزر مینول ہے جو ہمیں بہترین زندگی کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ایسی ہے نا، بہترین زندگی کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے تاکہ ہم کمال تک پہنچ سکیں۔ وہ لیپ ٹاپ کا یوزر مینول جو بہترین استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے ہمیں، سیم ویسے ہی احکام بھی بہترین زندگی کرنے کا طریقہ ہمیں سکھاتی ہے
تاکہ ہم کمال تک پہنچ سکے. ہاؤ ٹو لیو بیسٹ. یہ انسان کا جو احکام ہے وہ یوزر مینول ہے جو بہترین زندگی کرنے کا طریقہ ہمیں سکھا رہی ہے. آپ توجہ کیجئے، وہ کون ہمیں بتائے گا کہ تمہاری بہترین زندگی کون ہے؟ تمہاری بہترین زندگی کیا ہے جس سے تم اپنے الٹیمیٹ پرفیکشن کو حاصل کر سکو؟ وہ کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا جو انسان کو خلق کیا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ ملک 14ویں آیت، جہاں پر اللہ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا یعلم من خلق. کیا وہ ذات جو تمہیں خلق کی ہے تمہارے بارے میں نہیں جانتی؟ بالکل، یقیناً وہ ذات جو ہمیں خلق کی ہے وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتی ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر. وہ لطیف ہے، یعنی ہماری ہر چھوٹی اور ذرہ برابر چیز سے واقف ہے. الخبیر، وہ ہماری ہر بڑی بڑی چیزوں سے واقف ہے. ہر چھوٹی ہر بڑی چیز سے ہمارے بارے میں جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، کیونکہ ہمارا کریٹر ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہی وجہ ہے اگر یوزر مینول آنا ہے انسان کی کمال کو بتانے کے لیے، وہ خالق ہی بتا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا. اگر کوئی دوسرا آ جائے اور یہ کہ ہم بتائیں گے، وہی مثال ہوگی کہ کمپیوٹر کا یوزر مینول کوئی میڈیسن کا گریجویٹ دے، کوئی کامرس کا گریجویٹ دے. پڑھے لکھے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں جو کامرس پڑھ چکے ہیں، احترام کرتا ہوں جو میڈیسن پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ دو لوگ لیپ ٹاپ کے یوزر مینول کو نہیں بتا سکتے. اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کوئی اور انسان کا یوزر مینول نہیں بتا سکتا. انسان کا کمال کیا ہے اور انسان کی بہترین زندگی کیسی ہونی چاہیے دوسرے نہیں بتا سکتے. چاہے وہ بڑے سے بڑے اسکالر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک تھنک ٹینک کا حصہ ہی کیوں نہ ہو، وہ نہیں بتا سکتے. کیوں؟ وہ لوگ ہمارے خالق نہیں ہیں، وہ لوگ ہمارے ہر چیز سے واقف نہیں ہیں، وہ لوگ ہماری ضرورتوں سے واقف نہیں ہیں. ہاں وہ علم رکھتے ہیں انسان کے بارے میں، لیکن مکمل طور پر علم نہیں رکھتے. وہ مکمل طور پر علم کون رکھتا ہے؟ جو ہمارا خالق ہے. اور یہ کامن سینس بھی ہے اس کے بارے میں. اور آپ آگے دیکھیے اس میں یہاں پہ کہ ہمیں ضروری ہے کہ جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے ہمارے اس یوزر گائیڈ کو بیان کرے گا. اب یہ یوزر گائیڈ توجہ کیجیے یہاں پہ کہاں سے ہمیں حاصل کرنا ہے. اب یوزر گائیڈ دینے والا اللہ ہے، اب کہاں سے ہمیں ملے گا؟ یہ کہاں سے ہمیں یہ دستیاب ہوگا؟ توجہ کے رہے. وہی مثال دیکھیے یہاں پہ آپ کو اگر ایل جی کا یا ایچ پی کا یوزر مینول چاہیے جو آپ کا لیپ ٹاپ ہو، تو یہ آپ کو سوال ہوگا کہ ہم کہاں سے اس ایچ پی کے یوزر مینول کو لیں. توجہ کریں یہاں پہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے ایچ پی کا، آپ چلے گئے مثال کے طور پر کرانہ سٹور میں اور آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے ایچ پی کا یوزر مینول چاہیے. وہ کرانہ سٹور والا آپ کو فراہم نہیں کر سکتا. ارے بھائی کرانہ سٹور ہے، وہ مارکیٹ میں ہے، وہ بازار میں ہے. ہم کہیں گے بازار میں ہوگا اور بہت بڑا بازاری بھی ہوگا، لیکن وہ ایچ پی کے لیپ ٹاپ کے یوزر مینول پیش نہیں. ٹھیک ہے بھائی، ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم ایک بڑے سے دواخانے میں جائیں گے اور وہاں کے بڑے سرجن سے پوچھیں گے اے سرجن کیا آپ کے پاس اس کا یوزر مینول ہے؟ تو وہ بھی نہیں دے سکتا. وہ ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ ایچ پی کی کمپنی کو جانا ہوگا. ایچ پی کا جو آتھرائزڈ ایجنسی ہے وہاں جانی ہو پڑے گی. ایچ پی کا جو دکان ہے، جو سٹور ہے، وہاں ہمیں مراجعہ کرنا ہوگا تاکہ وہ ہمیں ایچ پی کے لیپ ٹاپ کے صحیح یوزر مینول ہمارے ہاتھوں میں فراہم کر سکے. اب یہیں پر یہ ہے کہ خدا دے گا، لیکن ہمیں کہاں سے لینا ہے؟ یہ کہاں سے اس احکام کو، کہاں کے انسان کے اس منشور کو جہاں پر انسان اپنی صحیح زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، کہاں سے لے؟ اللہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. یقیناً دیکھیے اب ہم اللہ ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ ہمیں دیکھ سکتا ہے لیکن ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. کیوں؟ اللہ کا نہ جسم ہے، اللہ کسی مکان میں نہیں ہے.
اب یہ اگر منشور ہمیں لینا ہے، یہ ہمیں یوزر مینول لینا ہے، تو کہاں سے لینا ہوگا؟ تو توجہ کیجئے، یہاں پر ہم کو راستہ بتا رہے ہیں، اور وہ راستہ کون بتائے گا؟ اللہ کا خاص نمائندہ بتائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ توجہ کریں اس میں یہاں پہ رسول اللہ بیان فرمائیں، ہاں میں تمہارے درمیان میں دو گران بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پہلی چیز اللہ کی کتاب اور دوسری چیز میرے اہل بیت، میری عترت۔ اب اس سے واضح ہو گیا ہے اگر ہمیں اس شریعت کو لینا ہوگا تو ریسورس اللہ کی کتاب ہے اور اہل بیت رسول ہیں، یہ ریسورسز ہیں۔ اللہ اس شریعت کو بیان کرے گا، لیکن کہاں سے لینا ہے؟ اللہ کی کتاب سے لینا ہوگا اور اہل بیت رسول سے۔ پہلی اللہ کی کتاب، توجہ کر رہے ہیں اس میں یہاں پہ قرآن، وہ قرآن جو انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن آیا ہے مکمل انسان کو ہدایت یافتہ بنانے کے لیے۔ اسی قرآن میں علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 500 قرآن کی آیتیں ہیں جو احکام اسلامی کو بیان کرتی ہیں، 500۔ اور وہ 500 آیتیں علماء فرماتے ہیں کہ ایک قاعدے کی شکل میں ہیں، ایک اصول کی شکل میں ہیں، جس سے آپ 1000 2000 احکام کو آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں۔ خدا وہاں پر ایک قاعدے کی شکل میں، اور وہ بھی 500، اسے کہتے ہیں آیات الحکام اصطلاح میں۔ اگر آپ گوگل پہ جائیں، کلک کریں آیات الحکام، تو آپ کے وہ 500 آیتیں پیش کرے گا جہاں پر اللہ اپنے تمام الہی احکام کو بیان کیا ہے، اور وہاں پر ایک اصول کی شکل میں، ایک جنرلائز شکل میں۔ توجہ کر رہے ہیں اس میں آپ ہی، جہاں سے ایک فقیہ، ایک مجتہد، ایک عالم 1000 2000 3000 احکام کو وہاں سے استنباط کرتا ہے، ڈرائیو کرتا ہے۔ توجہ کی اس میں آپ، یہ پہلا آپ کا منبع ہے، پہلا آپ کا وہ ریسورس ہے۔ دوسرا ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث، وہ احادیث جو ہماری حدیثی کتب میں، کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے پاس کتب اربعہ ہے، وہ کتب اربعہ، وہ 4 اہم کتاب، کافی کی شکل میں، من لا یحظ الفقی کی شکل میں، تہذیب اور استفسار کی شکل میں، جہاں پر ہمارے معصومین علیہ السلام کی احادیث پائی جاتی ہیں۔ یہ دوسرا منبع ہے جہاں پر انسان اپنے اس منبع کے ذریعے، اپنے اس ریسورس کے ذریعے اللہ کے احکام کو سمجھتا ہے، اسلامک قوانین اور رول کو سمجھتا ہے۔ بس آپ کے سامنے 2 ریسورسز ہیں، پہلا قرآن اور دوسرا دیکھیں اس میں آپ ایک احادیث، اور وہ احادیث کس کے ہیں؟ رسول اللہ کے ہیں، اور ہمارے تمام 12 اماموں کے۔ توجہ کیجئے، یہ رسول اللہ اور یہ ہمارے 12 امام حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ قرآن کے حقیقی مفسر ہیں۔ آپ جانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ، اور خدا نے بیان بھی کیا ہے کہ ہم ہر خشک و تر کو اللہ کی کتاب میں بیان کیے ہیں۔ توجہ کریں اس میں آپ، اور اللہ کی پوری شریعت اور پورا احکام اللہ کی کتاب میں بیان ہو چکا ہے، لیکن اس کی تفسیر کس کے ہاتھوں میں ہے؟ رسول اللہ کے ہاتھوں میں۔ اس کی تفسیر کس کے ہاتھوں میں؟ رسول اللہ کے بعد 12 اماموں کے ہاتھوں میں۔ حقیقت میں وہ لوگ مفسر ہیں، وہ آئیں گے بتائیں گے کہ احکام، یہ جو آیت ہے اس سے کتنے احکام استنباط کیے جا سکتے ہیں، کتنے احکام اس سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ توجہ کریں اس میں آپ رسول اللہ اور ائمہ معصومین، آپ ان سے اگر سوال کریں کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں احکام شرعی، اس کی دلیل کیا ہے قرآن سے، تو قرآن کی آیت کو پیش کریں گے۔ اس کی مثالیں بھی روایتوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہاں وہ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے، اس کی تعویل یہ ہے، اور یہی احکام کو خدا بیان کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا جانتا ہے جب قانون ہو تو قانون کا بیان کرنے والا بھی ضروری ہے، قانون ہو تو قانون کا
اجرا کرنے والا بھی ضروری ہے۔ توجہ کریں اس میں یہاں پہ، اگر ہم کتاب خدا کو، قرآن کو ایک قانون کی شکل میں دیکھتے ہیں، وہ قانون جو کتاب میں بیان کی گئی ہے، اور اس کا بیان کرنے والا بھی اللہ ہی کے جانب سے ہونا چاہیے، اللہ کا نبی یا رسول، اور رسول کا وصی جو ہمارے 12 امام ہیں۔ کیوں اللہ ہی کی جانب سے ہو؟ کیوں اللہ ہی کا نمائندہ ہو؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ اس میں اپنا مقصد کو کیا بیان کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس میں اللہ کی مراد کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ اس سے کیا معنی لحاظ کر رہا ہے۔ اگر ہر ایک کے ہاتھوں میں دے دیں تو اسے یہ ہوگا کہ ہر کوئی آئے گا اپنی تفسیر کے مطابق، اپنی ذہنیت کے مطابق اللہ کے احکام کو بیان کرے گا، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی مراد ہو جو اللہ چاہ رہا ہو، ضروری نہیں کہ وہی مراد ہو جو اللہ کا مقصود ہو۔ وہ مقصود کو کون بیان کرے گا؟ اس مراد کو کون تعین کرے گا؟ جو اللہ کا حقیقی نمائندہ ہو، جو نبی ہو، جو رسول ہو، اور رسول کا وصی ہو جو ہمارے 12 امام ہیں۔ واضح ہے اس کے بارے میں آپ ہی؟ اگر یہ وصی نہ ہو، جو اس اللہ کے احکام کو بیان کرنے والے نہ ہو، ہر کوئی اس قانون سے اپنی اپنی تفسیر کریں گے، اور کرتے ہوئے دیکھیے اس میں یہاں پر شقوق نظر آئیں گے، وہاں پر گروہ اور فرقے نظر آئیں گے، جو ہم ہمارے اسی اسلام میں دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ حقیقی مفسروں سے دوری اختیار کرے، حقیقی اللہ کے نمائندوں سے دوری اختیار کرے، ان میں یہاں پر فرقے نظر آ رہے ہیں، ان میں یہاں پر شقوق نظر آ رہے ہیں، جو اپنی اعتبار سے، اپنی ذہنیت اور اپنے علمی کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، اور یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ جب ایک قانون ہوتا ہے کسی ملک کا، تو اس کے ملک کے قانون کو تبیین کرنے والا بھی مخصوص لوگ ہوتے ہیں، عوام کے حوالے نہیں کیا جاتا کہ آپ اپنے اعتبار سے اس قانون کی تفسیر کیجئے۔ جیسے کہ ہر ملک میں ہے تو وہاں کا جو سپریم کورٹ ہے وہ اس قانون کو بیان کرے گا، جو وہاں کے جو بڑے بڑے جو جج ہیں وہ وہاں پر قانون کو پیش کریں گے کہ اس ملک کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس سے مراد یہ ہے۔ اگر آپ ہر انسان کے حوالے کر دیں کہ آپ آئیے اس کانسٹیٹیوشن کو تبیین کیجئے، وہ اپنے مفاد کے حق میں اس کو تفسیر کرے گا، جبکہ کانسٹیٹیوشن کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ کون کرے گا؟ وہ اس ملک کا کورٹ، سپریم کورٹ، اس ملک کا جج جو اس قانون سے بطور کامل واقف ہے، اور وہ کہے گا کہ اس ملک کے قانون کی مراد یہ ہے، جو رول یہاں پر جو بیان کیے گئے اس سے مقصد یہ ہے۔ اسی لیے تو وہ آتے ہیں اور آ کر تعین کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے اس میں آپ ایک اللہ کے قانون جو اللہ کی کتاب ہے اس کو تبیین کرنے کا حق اللہ کا نمائندہ ہے، چاہے وہ رسول ہوگا اور رسول کا نمائندہ اور وصی ہوگا۔ اب واضح اس کے بارے میں، اور سیم ویسے ہی دیکھیے آپ اس اللہ کے قانون کو جاری کرنے والا بھی اللہ ہی کا نمائندہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تیسرا شخص ہوگا وہ اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنے مفاد کے لیے اس قانون کو اجرا کرے گا۔ میری گفتگو تھوڑا لمبی ہو رہی ہے۔ اگر یہی قانون اگر ہر ایک کے ہاتھوں میں دیا جائے، وہ اپنے مفاد کے لیے اپنی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اجرا کرتے ہیں۔ بہرحال دیکھیے ابھی تو بات واضح ہے، کیونکہ ہماری گفتگو دیکھیے یہاں پہ اسی دوسرے منبع کے حوالے سے ہے جو معصومین علیہ السلام کی حدیث ہیں، اور ہم یہاں پر کہتے ہیں وہ معصوم جو رسول ہو یا اہل بیت رسول ہو، یہ حقیقت میں اللہ کی کلام کی مفسر ہیں جو اللہ کے احکام کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے بڑھیں آپ ہی، یہی علماء جو آج کے دور میں ہیں، آج کے دور کے جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، یہی مجتہدین اللہ کی کتاب کو اور معصومین علیہ السلام کے احادیث کو منبع بناتے ہوئے احکام کو استنباط کرتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں، احکام کو ایجاد نہیں کرتے۔ توجہ کیجیے اس میں آپ حتیٰ رسول اور نبی بھی اللہ کے برابر کوئی حکم کو ایجاد نہیں کرتا۔ رسول کا مرتبہ بڑا ہوتا ہوئے بھی وہ رسول فقط اللہ کے حکم کو تبیین کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے، اور اہل بیت بھی اپنے احادیث کے ذریعے سے اللہ کے حکم کو تبیین کرتے ہیں۔ توجہ کریں اس کے بارے میں۔ اور فقیہ آئے گا اور آنے کے بعد وہ کوئی نئے حکم کو بیان نہیں کرے گا،
بلکہ جو چیز جو اللہ کے کتاب میں قرآن میں ہے، وہ چیز جو اہل بیت رسول کی احادیث میں ہے، اس سے فقط استنباط کرے گا، ڈرائیو کرے گا اور کیٹیگرائز کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں احکام ایک ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، سیم ویسے ہی دیکھیے آپ معصوم علیہ السلام کے حدیث میں ایک ترتیب کے ساتھ کیٹیگرائز نہیں ہے۔ فقیہ کیا کرتا ہے؟ اسے اس احکام کو کتاب اور احادیث سے استنباط کرتے ہوئے ترتیب دیتا ہے، کیٹیگرائز کرتا ہے، تاکہ پڑھنے والے کے لیے سہولت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہے فقیہ۔ لیکن یہ فقیہ جب استنباط کر رہا ہے، ڈرائیو کر رہا ہے، تو اپنی عقل کی روشنی میں ڈرائیو کرتا ہے، عقل کو پیچھے رکھ کر نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ کے کتاب کو سمجھنے کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہاں بتانا مقصود ہے، دیکھیے اس میں یہاں پہ اگر ہمارا مکتب اگر اصولی ہے، اگر ہم تقلید کو صحیح سمجھتے ہیں، اگر ہم مراجع کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ مراجع کرام و مجتہدین احکام الہیہ کو قرآن اور سنت سے استنباط کرتے ہیں، لیکن کس کی روشنی میں؟ عقل کی روشنی میں۔ جو عقل کو چھوڑ کر قرآن اور احادیث کا رجوع کرتا ہے، وہ گمراہی کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ راہ حق سے منحرف ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیے آپ ایک حتی قرآن بھی کہتا ہے کہ افلا تعقلون، کیوں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ انسان عقل کے ذریعے سے دین کو سمجھتا ہے۔ لا عقل لہو لا دینہ، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس دین بھی نہیں ہے۔ اگر دین ہونا ہے تو عقل کی بھی ضرورت ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔